ایک شاتم رسول اور دوسرے عورت کی سربراہی کا. اس لیے اپنے موضوع سے ہٹ کر میں آج ان دونوں مسئلوں کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی عدم گستاخی کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کی یہ چیز موجب کفر بھی ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے. اسلامی شریعت میں اس کی سزا سزائے موت ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو انہوں نے خاص اسی مسئلے پر لکھی تھی، السیف المسلول الصارم المسلول علی شاتم الرسول. علامہ تاج الدین سبکی نے اسی موضوع پر ایک رسالہ لکھا تھا، السیف المسلول علی شاتم الرسول. ہمارے اکابر نے بھی اس پر رسالے لکھے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہے، لمبا نام ہے اس کا، تنبیہ الولاد والحکام علی شاتم خیر الانام. مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر مسلمان ہو تو مرتد ہو جاتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق اس کی سزا سزائے موت ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ہمارے پاکستان میں بھی یہ قانون بن چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت ملے گی. جہاں تک گستاخی کا تعلق ہے، علماء نے اس کی بھی تفصیل کر دی ہے. ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہی جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی کسی چیز کی توہین کی جائے. یہ توہین اس چیز کی نہیں ہے بلکہ اس نسبت کی ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل ہے. مشہور قصہ ہے سیرت کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا. تو جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تمام لوگوں سے رائے لی کہ یہ جو افواہ اڑائی جا رہی ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر خطبہ دیا. اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دیتا ہے.
اور ان موذیوں کو برداشت کرتا ہے. بہت لمبی بات ہے آگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اگر کوئی شخص کسی اسلامی مملکت کا ذمہ ہو یعنی کافر ہے اور ہماری حکومت کے ماتحت رہتا ہے تو اس پر بھی یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی ناشائستہ بات نہیں کہی. اگر کافر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کی تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ آدمی سے گناہ ہو گیا حتیٰ کہ کفر بھی اگر ہو جائے توبہ کر لے, توبہ کرنے سے وہ جرم معاف ہو جائے گا. لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں, لیکن دنیا کی سزا اس پر جاری ہوگی. مغربی دنیا یا تو ملحد ہے یعنی کسی دین و مذہب کو مانتی نہیں, اور یا عیسائی اور نصرانی ہیں, ان کے یہاں ان چیزوں کی کوئی وقت اور قیمت نہیں. اس لیے ان کے یہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے, ایذا پہنچانے کے لیے اس قسم کے شوشے وقتاً فوقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چھوڑتے رہتے ہیں. کسی گرجا میں جا کے دیکھو, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی تصویریں لگی ہوئی ہوں گی, اور ان کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن مسلمان کسی بھی قیمت پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر کے لٹکائی جائے. غالباً سن 82 کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں گلاسکو میں برطانیہ میں, اور بڑے جری ہیں, بڑے بہادر ہیں, پٹھان ہیں. ٹیلی ویژن میں اعلان ہوا کہ فلاں دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم دکھائی جائے گی. انہوں نے یہ خبر پڑھی یا سنی تو ٹیلی ویژن کے ادارے کو ٹیلی فون کیا کہ یہ میرے مکان کا پتہ ہے اور یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, یہ میرا نام ہے. تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم دکھانے کا اعلان کیا ہے, اور میرے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کی زندگی پر فلم دکھانا ان کی توہین ہے, اور میں کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے تمہیں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ فلم دکھائی تو تمہارے ٹیلی ویژن کی عمارت کو بم سے اڑا دوں گا. اور میں کوئی خفیہ کارروائی نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں اپنا مکان کا نمبر بھی دے رہا ہوں, ٹیلی فون کا پتہ بھی دے رہا ہوں.
یہ فلم نہیں چلے گی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ پولیس آ گئی ان کے مکان پر. یہ پتہ تو انہوں نے پورا دیا تھا. پوچھا کہ آپ نے ایسا ٹیلی فون کیا ہے ٹیلی ویژن کو؟ کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے, میرا یہ نام ہے. کہا چلیے, گرفتار کر کے لے گئے. جج کے سامنے پیش کیا, فوراً چلان. جج نے کہا کہ تم کوئی وکیل مقرر کر لو جو تمہاری طرف سے صفائی پیش کرے. انہوں نے کہا جی نہیں, میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا, مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں. جج نے کہا اچھی بات ہے, تم نے یہ ٹیلی فون کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یہ ایک جرم ہے اور اس جرم کی یہ سزا ہے, تم جرم کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے کہ میں جرم کا اقرار نہیں کرتا, میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے, میں نے اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا ہے, میں نے جرم نہیں کیا ہے. کافی دیر تک جج کے ساتھ بحث ہوتی رہی. آخر میں جج نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے مقدس ہیں, تمہیں ان سے کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, عیسائی تو ان کو خدا مانتے ہیں, مانتے پھریں, لیکن میں مسلمان ہوں اور میرے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایسے ہی واجب الاحترام ہیں جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کے قائل نہیں کہ یہ ان کا رسول ہے, یہ ہمارا رسول ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر فلم دکھانے کا اعلان کیا جائے اور میں اس کو روکوں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میری مذہبی غیرت کا تقاضا ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہی حیثیت ہے اس مسئلے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. غزے کے جو کچھ بھی جج کہہ سکتا تھا اس نے کہا اور یہ اس کا جواب دیتے گئے. جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان کو بری کیا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس فلم کو نہ چلائے. اور اگر ٹیلی ویژن کا ادارہ اس فلم کو چلائے گا تو اس کے نتائج کی ذمہ داری خود اس پر عائد ہوگی. قانون اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا. راجپال کا قصہ اور غازی المدین کا قصہ مشہور ہے. کسی خبیث نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی, آریہ نے. راجپال نے لکھی نہیں تھی, راجپال کتا اس کا ناشر تھا, اس نے وہ شائع کی تھی, اس کا مصنف نہیں تھا. مصنف کوئی اور تھا, نامعلوم کون تھا وہ. لاہور موچی دروازے پر جلسہ ہوا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی وہاں تشریف لے گئے اور بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے. ایک تہلکہ مچا ہوا تھا اس کتاب پر. مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے مفتی اعظم اس وقت تھے اور دوسرے علماء کرام بڑے بڑے اسٹیج پر موجود تھے. لاکھوں کا مجمع تھا. لاؤڈ اسپیکر ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا لیکن شادی کی آواز سب کو پہنچ رہی تھی. یہ شادی کی کرامت تھی, کسی کو شکایت نہیں, میں نے خود بھی سنی ہے تقریر.
بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سنی. شاہ جی مسئلے کو بیان کر رہے تھے. اور اپنے خاص خطیبانہ انداز میں فرمانے لگے کہ رات عائشہ اور حفصہ تشریف لائیں اور پوچھا، کہنے لگی کہ کروڑوں فرزند ہمارے موجود ہیں، ہماری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. شاہ جی نے کہا کہ وہ دیکھو عائشہ اور حفصہ کھڑی ہیں، یعنی بلا مبالغہ سارے کے سارے اس طرف دیکھنے لگے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. یہ تقریر سن کر ایک نوجوان اٹھا، نہ نماز چاہا کرتا تھا نہ روزہ، ایسا ہی آدمی تھا، ایک عامی تھا. اس نے ایک چھرا لیا اور چھرا دبا کر کے ٹھیک دن کے 10 بجے راجپال کے دفتر میں پہنچا اور اس کو وہاں ذبح کیا اور چھرے سمیت اب تھانے پہنچ گیا کہ میں اس خنزیر کو قتل کر کے آیا. مقدمہ چلا، ہندوؤں کا پورا روپیہ اور پوری طاقت ان کی لگی. ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی کافی پیروی کی گئی. قائد اعظم بمبئی سے اس کی پیروی کرنے کے لیے آئے، لیکن تمام وکلاء ایک ہی نقطہ پڑھاتے تھے، پٹی پڑھاتے تھے کہ تم مکر جاؤ کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے. اور یہ غازی علم الدین کہتے تھے کہ میں مکرنے کے بعد اپنی عاقبت خراب کر لوں، میں نے قتل کیا ہے. قاضی احسان احمد شجابادی، خود میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کہ رات کے وقت ملنے کے لیے گئے تو ان کے بتایا گیا کہ ان کے کمرے میں تیز روشنی ہے، حالانکہ کوٹھی لگا ہوا تھا، پھانسی کی کوٹھی. پوچھا گیا کہ علم الدین کیا بات ہے، یہ رات کو روشنی کیسی تھی؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ علم الدین فکر نہ کرنا، یہ شیطان رشدی، اس نے شیطانی آیات کے نام سے کتاب لکھی ہے. اخبار والوں نے ٹھیک کیا کہ شیطانی آیات کے بجائے اس کا کتاب کا نام رکھ دیا شیطان کتاب، اور اس کا نام سلمان رشدی کے بجائے شیطان رشدی رکھ دیا. ٹھیک کیا. اس شیطانی کتاب میں وہ تمام جو یہود و نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکتے رہتے تھے، اس نے ایک افسانے کے رنگ میں، ناول کے رنگ میں وہ سب کچھ لکھ دیا. اور مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلا جب یہ کتاب چھپ کر کے بکنے لگی، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے. بہرحال اب گفتگو اس پر نہیں ہے کہ سلمان رشدی کی یہ کتاب کیسی ہے کیسی نہیں. عالم اسلام کا جن کی تعداد اس وقت 1 ارب کے قریب ہے، ایک بچہ اس موذی کو واجب القتل سمجھتا ہے. البتہ گفتگو اس میں رہ گئی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور مغرب کی دوسری طاقتیں جو سلمان رشدی کے لیے چھتری بنی ہوئی ہیں اور اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں،
مسلمانوں کو ان کے ساتھ، اسلامی ممالک کو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ ہمارا مسئلہ اب یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کو سبق دینا چاہیے، آئندہ وہ ایسے کسی خبیث ملک کا تحفظ نہ کرے۔ سلمان رشدی ایک کتا ہے، اس کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک باورے کتے کو مار دیا، ٹھیک ہے، مارنا چاہیے، لیکن ہمیں رنج اور صدمہ یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ نے آج تک ہمارے جذبات کو سمجھا کیوں نہیں؟ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اتنا ہی بے غیرت کیوں سمجھا جتنے وہ خود بے غیرت ہیں اپنے بڑوں کے معاملے۔ ان کے نبیوں کو گالی نکالتا رہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور بوقت ضرور سے وہ خود بھی نکال لیتے ہیں۔ ان کی کسی قسم کی توہین کرے کوئی پرواہ نہیں۔ غلام احمد قادیانی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوش گالیاں دی ہیں، وہ ان کی گود میں بیٹھا ہے، برطانیہ کی، پاکستان سے فرار کر کے۔ غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا طاہر پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ کی گود میں بیٹھا ہے، کیونکہ ماں ہے اس کی۔ اس وقت جب غلام احمد قادیانی ہوتا تھا، مسیحی مشنریوں نے حکومت کو درخواست دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات بکتا ہے، اس کا ایکشن لیا جائے۔ گورنمنٹ کا پادریوں کے نام، چرچ کے نام خط آیا کہ گورنمنٹ کے سیاسی مقاصد اور ہیں، مذہبی معاملات اور ہیں، اس لیے ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ پھر کہ پادریوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بے نقص۔ غازی عظم الدین شہید جن کا میں نے قصہ ذکر کیا ہے، ان کو پھانسی دی گئی، وہ تو پھانسی پر چڑھ گئے، لیکن برطانوی حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا کہ کسی ملت اور کسی مذہب کے مقدس بزرگ کی توہین جائز نہیں، اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ قربانی دینے کے بعد کیا؟ آپ حضرات کا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ اور امریکہ معافی مانگیں مسلمانوں سے، اس کو تحفظ فراہم نہ کریں، اور اس کتے کو ماریں، باولے کتے کو، اور اگر وہ اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں تو اسلامی حکومتوں کو ان طاقتوں کا بائیکاٹ کرنا۔ آپ اس نقطہ نظر سے متفق ہیں؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے عورت کی سربراہی کے بارے میں۔ چونکہ اس مسئلے کا سیاست سے تعلق آ جاتا ہے، اور لوگوں کا عام رجحان یہ ہے کہ جب کسی مذہبی مسئلے پر گفتگو کی جائے تو یہ کہہ کر کے کہ یہ جی سیاسی مسئلہ ہے اور یہ مخالفوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کو بے قیمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہتے ہیں انہو اللہ رجل مثلکم، یہ بھی تم جیسا ایک آدمی ہے۔ چودھری صاحبان کہتے ہیں لیڈر قوم سے کہتے ہیں کہ یہ بھی تم جیسا ایک آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے اس کا سیاسی مقصد ہے۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ تمام انبیاء کے بارے میں اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاسْجُدُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. کافروں کے سردار مجلس سے اٹھے اور لوگوں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میاں اپنے بتوں پر جمے رہو. ان ھذا الا شیء یراد. یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کا سیاسی مقصد ہے. آج علماء کرام اگر کسی دینی مسئلے پر شرعی نقطۂ نظر سے گفتگو کریں اور اس سے کسی کی سیاسیات پر زد پڑتی ہو تو ان کے لیے یہ الزام لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں کہ جی یہ سیاسی رقابت کی وجہ سے کہتے ہیں. لیکن اس مسجد کے در و دیوار بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں سیاسی مسئلے نہیں کیا کرتا, سیاسی باتیں نہیں کیا کرتا. شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں. اب اگر کسی کے خلاف جاتا ہو تو وہ جانے. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ساتھ, کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو, غفلت کی وجہ سے کر جائے ایک کام تو اس کی حیثیت دوسری. کسی وقت اس کی لاعلمی کو عذر تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ چلو چھوڑو, ناواقف تھا چلا. اور اگر ایک شخص مسئلے کو جانتا ہے اور پھر غلطی کرتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ دوسری ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, اس کا جرم ہلکا ہے. اور ایک آدمی جرم کرتا ہے اور جرم کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی. یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. تو اس کا معاملہ سنگین ہو جاتا ہے. یہ غلطی نہیں بغاوت, یہ غلطی نہیں ہے بغاوت. ہمارے بھائی اب کچھ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ غلطیاں کرتے ہیں اور جب ان کو غلطی پر ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے. یہ حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس سے بغاوت کی بو آتی ہے. ایک نقطہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ دین کے مسائل دو قسم کے ہیں. بعض مسئلے ایسے ہیں جو قرآن کریم میں صاف صاف لکھے ہوئے ہیں, احادیث متواترہ میں صاف صاف آئے ہیں, اور تمام ائمہ دین نے بغیر کسی اختلاف کے ان پر صادق کیا ہے, ان کو قبول کیا ہے. اور بعض مسائل ایسے ہیں جس میں ائمہ دین کا اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کر لینا چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرح کرنا چاہیے. اجتہاد کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. اختلافی مسئلہ ہو گیا. اور بھی آپ جانتے ہیں بہت سے اختلافی مسئلے ہیں, آپ ان کو اچھالا بھی کرتے ہیں. یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ مولوی لڑتے ہیں آپس میں. نہیں, یہ اس قسم کے مسئلے بڑی رحمت ہے امت کے ہیں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے مسائل میں اختلاف ہے, ایک امام کے نزدیک جائز ہے, دوسرے کے نزدیک جائز نہیں. وہاں ہم اگر اپنے مذہب کے خلاف بھی دیکھتے ہیں تو چشم پوشی کرتے ہیں, ان میں نرمی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ہمارے نزدیک جائز نہیں, فلاں امام کے نزدیک جائز.
اسلامی سلطنت میں عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں کسی امام دین کا اختلاف نہیں۔ آپ نے بھی اخباروں میں لوگوں کے مضامین پڑھے ہوں گے حمایت میں، لیکن کبھی کسی نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بن سکتی ہے۔ کبھی کسی نے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا فیصلہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا کہ عورت بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پوری امت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، حاکم نہیں بن سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی ترجمے والا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لو، وہاں ترجمہ یہ لکھا ہوا ملے گا مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ تو قرآن کریم کی آیت ایسی بھی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ النساء قوامات علی الرجال، عورتیں حاکم ہیں مردوں پر۔ ہے قرآن کریم میں کوئی آیت؟ اور اس آیت کے ضمن میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ مرد نبی بن سکتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد سربراہ مملکت بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ حتیٰ کہ مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ ہمارے ائمہ دین کی اصطلاح میں امامت یہ صغرا کہلاتی ہے، نماز کی امامت امامت صغرا ہے، یعنی چھوٹی امامت، اور ملک کا سربراہ ہونا یہ بڑی امامت کہلاتی ہے، اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ کبھی کوئی احمق ملک ایسا دیکھا ہے جس میں عورت کو امام بنایا گیا اور مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے؟ اسی طرح اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ عورت حاکم ہو اور مرد محکوم۔ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں کچھ مثالیں کہ التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ بنی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت کے علماء نے کیا فتویٰ دیا تھا اس کے بارے میں، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ شجرۃ الدر مصر میں ایک خاتون تھی، اور تھی باندھی، تھی بڑی چالاک۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کروا دیا، بادشاہ کو، اور بعد میں خود حاکم بن گئی۔ خلیفہ بغداد نے مصر کے ارکان دولت کے نام خط لکھا کہ تم لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ہے، اگر مصر میں کوئی آدمی باقی نہیں رہا تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ اگر مصر میں کوئی حاکم نہیں رہا ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا دیا۔
خلیفہ کا جب یہ خط پہنچا تو شجرۃ الدر نے خود اپنے آپ کو معذور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم ہے تو میں ہٹتی ہوں، فلاں آدمی کو بنا دوں. ایک شخص کو حاکم بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، اور شجرۃ الدر نے اس کے ساتھ شادی کر دی. بعد میں اس کو بھی قتل کروا دیا اپنے غلاموں سے، اور اس کی سزا میں خود بھی قتل ہوئی. عورتیں بیچاری کسی قسم کی ذہنیت رکھا کرتی ہیں. مستدرک کے حاکم میں ہے بسند صحیح کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، وہ فتح کی خوشخبری لے کر آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنی تو سجدہ شکر بجا لائے. اور اس سے حالات دریافت کرنے لگے. وہ قاصد دونوں لشکروں کے حالات بیان کرنے لگا. حالات بیان کرتے ہوئے اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی افسر عورت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت الرجال حین اطاعت النساء، مرد ہلاک ہو گئے جب انہوں نے عورت کی اطاعت کر دی. مسند احمد کی روایت ہے اور جو مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکام تم میں سے اچھے لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاءکم، اور تم میں سے جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارا نظام سلطنت شورا سے چلتا ہو. شورائیت، یہ جمہوریت نہیں. فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، تو زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے پیٹ سے، یعنی زندگی بہتر ہے مرنے سے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے حکام برے ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، تو زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی صرف اہل اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جن کی فطرت سلیم ہے، خواہ عرب ہوں یا عجم ہوں، مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متفق ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس طرح بعض دفعہ انسانوں کے یہاں عجیب الخلقت بچے جنم لیتے ہیں، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے کہ مادے میں نقص پیدا ہو گیا، فطرت بگڑ گئی. ان بچوں پر فخر نہیں کیا جاتا، یا جیسا کہ برسات کے موسم میں لوگوں کے پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، یا ویسے کسی کا دمبل نکل آتا ہے خدا نخواستہ، یہ بھی
انسانی صحت کے معمولات میں شامل ہے، لیکن عقلاء اس پر فخر نہیں کرتے بلکہ اس کو فساد خون کی علامت سمجھتے اور اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح تاریخ کے وقفے وقفے میں کبھی کبھی کوئی نظر آتا ہے کہ عورت حکمران بن گئی تو ان کی مثال ان پھوڑے پھنسیوں کی ہے یا پھر ان عجیب و خلقت بچوں کی، اور آج لوگوں کی ذہنیت یہاں تک مسخ ہو گئی ہے کہ ان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ملکہ سبا تک کی مثال پیش کرتے ہیں کہ قوم سبا کی ملکہ ایک عورت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے یہ مسئلہ کہ عورت سربراہ مملکت اور حاکم نہیں بن سکتی، یہ تمام انسانوں کا متفق ہے، صرف مسلمانوں ہی کا متفق نہیں، سوائے ان کے جن کی فطرت اپنی اصلیت سے ہٹ گئی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ بیگم رانا لیاقت علی کو گورنر بنایا گیا تھا کراچی کا، سود سندھ کا، یاد ہوگا۔ اور یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ عورتوں کے لیے یہ عہدہ مناسب نہیں۔ تجربے کے بعد ان کو پتہ چلا ملک کا وزیر اعظم یا گورنر، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کو تنہائیوں میں کن کن لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے؟ کیا عورت متحمل ہے تنہائی کی غیر نامحرم کے ساتھ؟ جس قوم نے غیرت ہی کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا ہو میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن باغیرت قوم برداشت کرے گی کہ ایک اجنبی آدمی اس کی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ خلوت کرے؟ برداشت کرے گی؟ تنہائی میں گھنٹوں کی ملاقات، کوئی تیسرا وہاں نہیں ہے، اور اس کی اللہ نے فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ اس کی اہل نہیں ہے۔ یہ عورت کی توہین نہیں ہے۔ ہمارے قاضی احسان احمد شجابادی مرحوم اللہ غری کی رحمت فرمائے بڑے مزے میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لکڑیاں تو ہوتی ہیں باندھ کر کے لے جاتے ہو، لیکن کبھی کیا نوٹ اور روپے بھی اسی طرح لے جاتے ہیں جس طرح لکڑیاں لے جاتے ہیں؟ ان کو چھپا کر کے حفاظت کے ساتھ لے جاتے یا نہیں؟ نوٹوں کی توہین ہے یہ کہ ان کو تم کاغذوں میں لپیٹتے ہو، بٹووں میں لپیٹتے ہو، جیب میں ڈالتے ہو، تجوری میں ڈالتے ہو اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتے ہو۔ کیا صاحب یہ نوٹ کی توہین ہے یا اس کا احترام اور اکرام ہے، اس کی عزت ہے؟ مردوں کا کیا، وہ لنگوٹ باندھے پھر رہے ہیں باہر، لیکن عورتوں کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا؟ قاضی صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم گوشت خرید کر کے لے جاتے ہو، تھال پر گوشت رکھ کر کے ننگا سر پر رکھ کر کے بازار میں چلو گے؟ نہیں، چیلیں جھپٹیں گی۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس ڈھائی من کے گوشت پر چیلیں نہیں جھپٹتی، تمہیں نظر آتی؟ غرض کہ عورت کی فطرت اب تعالی شانہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ان کاموں کے لیے موزون نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور پچھلے جمعے کا تتمہ۔ یہ جو میں نے مسئلہ بھی ذکر کیا ہے اس میں ایک لفظ اور زیادہ کر دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر عورت کو
سربراہ مملکت بنا دیا گیا ہو تو اس کو معزول کرنا واجب ہے. یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے. نمبر 2، عورت کو سربراہ مملکت بنانے والے جن کا بھی اس میں دخل ہو وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے. نمبر 3، اور اس کا وبال جو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت الرجال ان اطاعت النساء، صرف بنانے والوں پر نہیں پڑے گا بلکہ تمام معاشرے پر اس کا وبال پڑے گا. پورا معاشرہ اس وبال کی لپیٹ میں آئے گا. اس لیے تمام مسلمان جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو برداشت نہ کریں. اپنا اختلافی نوٹ تو کم از کم لکھیں اور اس سے نفرت کریں. اگر سیاسی جماعت ہونے کی وجہ سے یا اپنی پارٹی ہونے کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی حمایت نہیں کرو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل نہیں ہوگے. گزشتہ جو میں مسجد کے چندے کے لیے میں نے اعلان کیا تھا اور الحمدللہ احباب نے بہت ذرا ہمت کی ہے. اس دن 7,500 کے قریب ہو گیا، 7,500 کے قریب ہو گیا تھا. اس کے بعد میں بھی دوستوں نے کچھ جمع کروائے. آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو حضرات بھی اس میں شرکت فرمانا چاہیں 5 منٹ میں. جزاک ماشاء اللہ ماشاء. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708113.